تو شروع کا بتا دیا آپ کو، تخریج کا بتا دیا آپ کو۔ اب آپ کو میں اس کے بعد اگلا عنوان یہ لینا چاہتا ہوں کہ جدید مسائل ہدایہ سے متعلقہ، کہ جو ہم ہدایہ میں پڑھیں گے ان میں سے بہت سارے مسائل قدیم ہیں، بعض جدید مسائل اسی پر متفرع ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ مسئلہ بدل چکا ہے کہ جو ہدایہ میں لکھا ہوا ہے وہ اس زمانے کا مسئلہ تھا، آج کا نہیں رہا، وہ آج کل اس میں تبدیلی ہو گئی ہے زمانے کے بدلنے سے۔ تو جدید مسائل ہمیں کہاں سے معلوم ہوں گے؟ اس کے لیے اگرچہ کتاب تو یہ تحقیقی طرز پر ہے لیکن مفید ہے، اور وہ ہے حضرت شیخ الاسلام صاحب تقی صاحب کی فقہ البیوع، 2 جلدوں میں ہے۔ اس میں انہوں نے یہ وہ کتاب ہے میرے سامنے ہے، فقہ البیوع محمد تقی العثمانی۔ ماشاءاللہ اس کتاب کو بہت مقبولیت ملی ہے بیرون ممالک میں بھی۔ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ ایک مسئلہ لکھتے ہیں نا موجودہ بیوع کا، اس میں چاروں ائمہ کا مسلک لکھتے ہیں۔ چاروں ائمہ کا مسلک لکھنے کے بعد پھر اگر ہماری فقہ حنفی میں اس پر عمل اس زمانے میں مشکل ہو رہا ہے تو بہت ساری جگہوں پر وہ دوسرے امام کے قول کی طرف رائے کا رجحان رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ زیادہ رائے مناسب لگ رہی ہے، اس زمانے کے لحاظ سے اس پر عمل کر لیا جائے۔ چونکہ حضرت تھانوی یہ تو پہلے لکھ چکے ہیں، بہت پرانی بات، کہ آج کل معاملات میں توسع تنوع بہت ہو چکا ہے، لہذا معاملات کے مسائل میں مفتی صاحبان ضرورت محسوس کریں تو دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دے سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ کوئی مفتی صاحب فتویٰ دے، آپ خود نہ مفتی صاحب بن جانا کہ میں نے امام کا قول پڑھا، ہدایہ میں لکھا ہے، چلو اس پر عمل شروع کرو، بعد میں چاہے پتہ چلا کہ امام کا یہ قول ہی مرجوع ہے، اصل تو اس کا دوسرا قول ہے جو ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں، آزادی نہیں ہونی چاہیے مزاج میں۔ مفتی دیکھے گا کہ مثلا امام شافعی کا مسئلہ لکھا ہوا ہے تو امام شافعی کا مسلک ان کی اپنی کتابوں سے دیکھا جائے گا۔ ان کی المجموع ہے، شرح المہذب شافعی کی بڑی معتبر کتاب ہے، کتاب الام ان کی بنیادی کتاب ہے، دیگر کئی کتابیں ہیں۔ کبھی وقت ملا تو آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہر فقہ کی کون سی کتاب ہے، لیکن نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ تو تخصص الافتاء کا فیلڈ ہے۔ بہرحال ہر فقہ کی اپنی ایک مستند کتابیں ہوتی ہیں کہ جن کتابوں سے آدمی دیکھ کر ان کے مسلکوں کو صحیح سمجھتا ہے۔ تو دوسرے امام کے قول کو لینے کے لیے اس امام کے نزدیک کیا شرائط ہیں وہ بھی دیکھنی ہوتی ہیں۔ الغرض یہ مقام ہمارا نہیں ہے کہ ہم کسی امام کا قول ہدایہ میں پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم کہیں جی بس یہ امام شافعی نے لکھا ہے اس طرح تو یہ چونکہ معاملات کا مسئلہ ہے لہذا اس پر عمل کر لو، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے کہ اصحاب علم سے رجوع کر لیا جائے، ان سے مراجعت کی جائے کہ ہم اس مسئلے میں حنفیت پر عمل کرنے میں پریشانی کا شکار ہیں، مسائل میں الجھ گئے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک ہدایہ میں جائز لکھا ہے، جی آپ ذرا اس کی تھوڑی ہماری رہنمائی فرما دیتے ہیں کہ ان کے قول پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو کیا شرائط ہے، تو پھر آپ کو بتا دیں گے۔ اگر ضرورت بھی ہوگی تو بتا دیں گے، اگر ضرورت اس سے پوری نہیں ہوتی ہوگی، ضرورت فقہ حنفی سے پوری ہو جاتی ہوگی تو فقہ حنفی پر عمل کرائیں گے، اور اگر فقہ حنفی سے واقعی ضرورت پوری نہیں ہوتی، بعض دفعہ ہو جاتا ہے ایسے ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو پھر وہ دوسرے امام کے قول پر بھی مسئلہ فتویٰ دے دیتے ہیں، چلیں جی فلاں امام کے قول پر عمل کر لیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے مثلا ہمارے فقہ حنفی میں یہ ہے خیال و رؤیت کے باب میں کہ آپ نے ایک چیز منگوائی ہے بن دیکھے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ گئی، وقت بتاؤں گا ویسے جب ہم خیال و رؤیت میں پہنچیں گے، آپ کے پاس آ گئی تو آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد بھی اگرچہ وہ اچھی بھی آپ کو لگے لیکن چونکہ آپ نے خریدتے وقت دیکھی نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ کو رؤیت کا اختیار تھا، تو اب آپ دیکھنے کے بعد اس میں کوئی عیب نہ بھی ہو پھر بھی واپس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا فقہ حنفی کا مسئلہ ہے اور ہدایہ کا مسئلہ ہے، لیکن اس زمانے میں اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ پہلے زمانے میں ہو سکتا تھا، پہلے زمانے میں یہ کہ میں نے اسے کہا یار تمہاری دکان پہ جو چیز بڑی ہے چلو بن دیکھے بھیج دو، بس میں نے خرید لی ہے، اس نے بھیج دی، میں نے پھر دیکھی، میں نے کہا یار میں نہیں لیتا، چلو لڑکے کو کہا واپس کر دو، ملازم کو کہا واپس کر دو، ہو جاتی ہے۔ اب تو باہر ملک سے آرڈر دیے جاتے ہیں کنٹینر کے آرڈر ایسے ہوتے ہیں نا، کسی ایک ملک سے کوئی چیز ڈیمانڈ کرائی کہ پورا کنٹینر بھیج دو، تو اس نے بتایا چیز ایسی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دو، پورا کنٹینر منگوا لیا۔ جب وہ کراچی ایئرپورٹ پہ آیا، اس پہ سیل سمندر پہ آیا، میں نے دیکھا، میں نے کہا واپس کر دو، میں نہیں لیتا۔ فقہ حنفی میں جائز ہے واپس کرنا، بھئی یہ تو کچھ چھوٹا مسئلہ ہے، پورا جہاز آیا کھڑا ہے یہاں اور آپ کہتے ہیں میں لیتا ہی نہیں ہوں، اور درمیان میں جہاز نے 15 دن کا سفر کیا ہے، خرچہ کس کے ذمہ ہوگا؟ آپ تو کہتے ہیں میں نے خریدی نہیں چیز، اسی کے ذمہ خرچہ ہوگا، چونکہ اس نے تو خریدی نہیں ہے، یہ کیوں خرچہ برداشت کرے؟ پھر اگر آپ واپس کرتے ہیں وہ خرچہ بالفرض خود اٹھاتے ہیں تو اس آدمی نے تو وہ چیز بنائی آپ کے لیے تھی، یا وہ سیزن تھا، 15 دن آنے میں لگے، 15 دن جانے میں لگے، اس چیز کا سیزن ہی نکل گیا، وغیرہ وغیرہ 20 مسائل ہیں۔
تو آپ چیز واپس کر رہے ہیں. اب فقہ حنفی میں یہ مسئلہ بدل دیا گیا, دوسرے امام کے قول پر فتویٰ ہے. غالباً امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ اگر وہ چیز انہی اوصاف کے مطابق ہے جن اوصاف کے مطابق اس نے آپ کو بتائی تھی بک کراتے ہوئے, اگرچہ آپ نے دیکھی نہیں تھی, اوصاف وہی ہیں, تو آپ پر خریدنا لازم ہے, اب آپ واپس نہیں کر سکتے, یہاں خیال رویت استعمال نہیں کر سکتے. یہ فقہ حنفی کا قول ختم کر دیا گیا عمل کرنے کے لیے, اس پر عمل نہیں ہوگا, ورنہ تو عالمی تجارت نہیں چل سکتی. تو بعض دفعہ واقعی ضرورت پہ, جیسے یہ ضرورت پیش آ رہی ہے, مجبوری پیش آ گئی, بعض دفعہ واقعی ضرورت پیش آتی ہے کہ فقہ حنفی پر عمل مشکل ہو جاتا ہے, مجبوری بن جاتی ہے, تو پھر دوسرے امام کے قول پر عمل کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن اس کو اصلی مآخذ سے لیا جائے. اسی لیے فقہ الوجوہ میں دیکھیں گے کہ حضرت نے تمام مسائل جو دوسرے اماموں کے لکھے ہیں ان کی اصلی کتابوں سے لکھے ہیں. ہدایہ کا حوالہ نہیں دیا کہ امام شافعی کے نزدیک جائز ہے, امام احمد بن حنبل کے نزدیک جائز ہے, جیسا کہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں فقہ حنبلی کا یہاں آ گیا قول, آگے یہاں لکھا ہے فقال الحنفیۃ ہاکذا, اور حنبلیوں نے کہا ہاکذا, یہ ایسے لکھتے جاتے ہیں. پھر آگے جب حوالے دینے لگتے ہیں تو وہ پھر حنبلیوں کی کتاب کے دیتے ہیں. دیکھیں کتاب کا دیا ہوا ہے مغنی لابن قدامہ, مغنی لابن قدامہ, ابن قدامہ مالکی ہیں, سوری حنبلی ہیں, ان کی کتاب ہے المغنی, بہت مشہور کتاب ہے. تو ان کا مسلک کے لیے ان کی کتاب دیکھنا, اور ان کی کتاب کے صفحہ نمبر جلد نمبر بتایا ہے. یہ دیکھیں فقہ مالکی کا مسئلہ لکھا ہوا ہے انہوں نے. فقہ مالکی کا مسئلہ کا حوالہ دینے کے لیے لکھا بدایۃ المجتہد. یہ دیکھیں پیچھے عنوان ہے المذہب المالکی, جس مسئلے میں چل رہا ہے مذہب, یہ ختم ہوا یہاں. اب اس کا حوالہ دیکھیں, حوالے میں ہدایہ نہیں لکھی انہوں نے کہ میں مالک مذہب, ہدایہ میں لکھا ہوا ہے, لکھا بدایۃ المجتہد, یہ پورا نام ہے اس کا, بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد, ابن عبد البر کی مشہور کتاب ہے فقہ مالکی کی. مواہب الجلیل فقہ مالکی کی مشہور اور معتبر کتاب ہے, اس کا حوالہ دیا اور اسی کا صفحہ نمبر جلد نمبر لکھا ہوا ہے. تو یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس میں چاروں ائمہ کے اقوال جمع کر کے جو قول موجودہ زمانے کے لحاظ سے ضرورت کے پیش نظر ترجیح دینے کی نوبت پیش ہے, تو حضرت نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا. کتاب کا نام ہے فقہ البیوع علی المذاہب الاربعہ مع تطبیقاتہ المعاصرہ مقارنا بالقوانین الوضعیہ. موجودہ عصری تطبیقات بھی ساتھ بٹھائی ہیں کہ یہ مسئلہ قدیم لکھا ہوا ہے بیع کا, اس سے آج کل جدید مسئلہ کیسے نکلے گا. تو وہ مسئلہ ہمارے ہدایہ میں مسائل لکھے ہوتے ہیں قدیم ہیں, اب اس پر جدید مسائل منطبق ہوتے ہیں. حضرت نے وہ لکھے, تو الحمدللہ وہ فقہ البیوع سے تقریباً سب مسائل نکال کر میں نے اپنی ہدایہ پر چڑھا لیے ہیں کہ جہاں بھی قدیم مسئلہ آئے گا اس کا جدید مسئلہ فقہ البیوع میں ہوگا, وہ میں نے وہاں اپنی کتاب میں چڑھا لیا. وہ آپ کو انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ اس میں جدید مسئلہ ہمارا یہ ہے. تو ایک یہ کتاب ہے اضافی مطالعہ کرنے کے لیے, لیکن ہے تھوڑی بڑے درجے کی, صاحب ذوق آدمی ہو تو اس کا مطالعہ کر سکتا ہے. دوسری کچھ اردو کی کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں جدید مسائل کے لیے. ایک تقی صاحب کی کتاب ہے فقہی مقالات, اصل میں ان کی کتاب ہے القضایا الفقہیہ المعاصرہ, عربی میں ہے, اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا فقہی مقالات کے نام سے. بڑی مجتہدانہ شان کی کتاب ہے تقی صاحب کی, یہ فقہی مقالات, یہ ہے کوئی 7-8 جلدوں میں. اس میں اردو میں لکھی ہوئی ہیں جدید مسائل, جیسے مثلا کرنسی کی قوت خرید, کاغذی نوٹ اور کرنسی کا حکم, مغربی ممالک کے چند جدید مسائل, اسلامی بینکنگ کے چند مسائل, شیئرز کی خرید و فروخت, یہ سارے جدید مسائل ہیں. تو حضرت نے ان کو لکھا ہوا ہے, تو یہ جدید مسائل کے لیے بہت مفید کتاب ہے. اس کے ساتھ تقی صاحب کی اور کتاب ہے اسلام اور جدید معیشت و تجارت, اسلام اور جدید معیشت و تجارت, چھوٹا سا رسالہ ہے, یہ وفاق المدارس کے نصاب میں داخل. اس کو بھی پڑھ لیں, اس سے بھی آپ کو جدید معیشت کے بنیادی اصول سمجھ جائیں گے. ایک اور کتاب ہے ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب کی, مفتی تقی صاحب کے بیٹے ہیں, کتاب المعاملات نام ہے, تجارتی معاملات کے شرعی احکام. یہ سب پر خریدنا لازم ہے, یہ تو میں سہارے خریدے, یہ میں آپ کو حکم کہتا ہوں. حکم اس درجے میں نہیں کہ نہ مانو تو تمہارے پر کوئی وبال ہوگا, میری طرف سے تاکیدی گزارش ہے. چھوٹی سی کتاب ہے, دیکھیں اس کی کیا قیمت ہوگی, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے, ہدایہ کو سمجھنے کے لیے اس کا مفید ہونا بہت واضح سی چیز ہے. مثلا ہم کتاب الاجارہ پڑھیں گے نا ہدایہ میں, اس سے پہلے اب کتاب الاجارہ اس میں پڑھ لیں, اردو میں لکھا ہو 4 صفحوں میں. اب جب پڑھ لیں گے نا پھر آپ کو ہدایہ کا کتاب الاجارہ صحیح سمجھ آئے گا. آپ نے ایسے ہی کوئی اور باب پڑھنا ہے تو آپ وہ باب مثلا شرکت پڑھنا ہے, مضاربت پڑھنا ہے, مضاربت ہے ہدایہ ثالث میں, آپ مضاربت پہلے اس میں پڑھ لیں, وہ چند صفحوں کی تھی, 4 صفحے 3 صفحے ایسے ہی ہوتا ہے. آپ یہاں سے پڑھ لیں, پھر اس کے بعد ہدایہ سے پڑھیں, اور یہ میں لڑکوں سے پڑھواتا ہوں. تو آپ لوگ یہ کتاب خرید لیں,
سارے نہیں خرید سکتے تو اکثر لڑکے خرید لیں، تاکہ جس لڑکے کے پاس گنجائش نہیں دوسرے سے لے کر پڑھ لیں۔ لیکن جو باب ہم نے پڑھنا ہوگا اس سے پہلے یہاں سے آپ کو پہلے پڑھ کے آنا ہوگا تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی، کتاب المعاملات، مکتبہ معارف القرآن، کراچی۔ دوسری کتاب اسلامی معیشت کے بنیادی اصول، مفتی عبدالسلام صاحب چاٹگامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس میں بیوری ٹاؤن میں ہوتے تھے، پھر یہاں سے چلے گئے تھے وہ بنگلہ دیش، اس لیے لکھا ہوا ہے سابق رئیس دارالافتاء بنوری ٹاؤن کراچی۔ تو اس میں انہوں نے جو بیوع ہیں ہماری جو اسلامی معیشت ہے، بیع وغیرہ سب کچھ، اگرچہ اس میں زیادہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہدایت کی طرز پہ لکھا ہو، جس طرح یہ کتاب المعاملات ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب کی ہے، یہ ہدایت کی طرز پہ ہے، ہدایت کا باب پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھ لو، قدوری کا باب پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھ لو، یہ اس طرز پہ نہیں ہے، لیکن ویسے مفید کتاب ہے اسلامی معیشت کے بنیادی اصول، مفتی عبدالسلام چاٹگامی صاحب کی۔ اس میں فضائل بھی ہیں، کچھ وعیدیں بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں، تو اس طرح مختلف چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ خرید لیں تو اچھی بات ہے، نہ خریدیں تو اتنا زیادہ اس کا تعلق ہدایت کے ساتھ نہیں ہے۔ ہدایت کے ساتھ ایک کتاب کا تعلق ہے بہت زیادہ، اس کا نام ہے عطر ہدایہ، یہ عطر ہدایہ، حلال و حرام کے احکام المعروف بعطر ہدایہ۔ اس میں کاروبار کی قسمیں، ایجاب و قبول کی شرطیں، مضاربہ اور مشارکت کے اصول، اجارہ کی صورتیں وغیرہ۔ مصنف مولانا فتح محمد صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فتح محمد صاحب۔ یہ میں نے ساری پڑھی ہے اور بہت مفید کتاب ہے، بہت سی جگہوں میں فائدہ دیتی ہے، پھر میں نے اس پہ حاشیے بھی چڑھائے ہوئے ہیں خاص، تو ہو سکے تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، اس سے آپ میں فقہ میں رسوخ آئے گا انشاءاللہ، آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ ہدایہ بھی، عطر ہدایہ۔ کچھ اور کتابیں بھی دو ہیں، اردو میں ہیں، اچھی ہیں، بتا دیتا ہوں۔ ایک یہ مال حرام اور اس کے شرعی مصارف و احکام، مفتی کمال الدین راشدی، مال حرام اور اس کے شرعی مصارف اور اس کے شرعی مصارف و احکام، انہوں نے بڑا اچھا سمجھایا ہے۔ یہ کتاب ہے تھوڑی سی بڑے درجے کی، لیکن اس میں انہوں نے ہر چیز کو بڑے عمدہ انداز سے سمجھایا ہے، موجودہ زمانے پر اس کو منطبق کیا ہے۔ یہ کتابیں آپ پڑھ لینا، آپ کو انشاءاللہ بڑی اچھی خاصی اور شدھ بدھ اور دسترس انشاءاللہ آپ کو فقہ البیوع میں، فقہ المعاملات میں حاصل ہو جائے گی۔ آخری کتاب چھوٹی سی جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، یہ چیز کھانا حلال ہے یا حرام ہے، مثلا لوگ پوچھتے ہیں مور کھانا حلال ہے حرام، ایسی باتیں بہت سے پوچھتے ہیں، بگلا کھانا حلال ہے حرام ہے، فلانی چیز کھانا حلال ہے حرام ہے، جو مختلف قسم کی چیزیں، انڈا دھویا نہیں ہے کیونکہ وہ مرغی کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، تو وہ دھوئے بغیر انڈا ابال کر وہ کھا لینا جائز ہے کہ نہیں؟ مثلا انڈا دھویا نہیں ہے، دھوئے بغیر اس کو پانی میں ابال دیا، اب وہ پانی تو خراب ہو جائے گا بظاہر، اسی میں سے نکال کے پھر انڈے کو چھیل کے کھا لیا، اب کیسا کیا حکم ہے اس کا؟ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کو اس میں لکھتے ہیں۔ اور ایسی ایک چیز آپ ذبح کرتے ہیں ٹیپ ریکارڈر سے، ٹیپ ریکارڈر لگا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کو پڑھتا جاتا ہے، جانور صاحب ذبح ہوتے جاتے ہیں، جو بین الاقوامی تجارتیں ہوتی ہیں، گوشت سپلائی کیا جاتا ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں جن کا تعلق صرف کھانے پینے کے ساتھ ہے، انہوں نے اس میں ان کے احکامات لکھے ہیں، اور جانوروں کی تو پوری ایک لسٹ ہی لگا دی کہ کون سا جانور حلال ہے اور کون سا جانور حرام ہے۔ مثلا زرافہ حلال ہے کہ حرام، کینگرو ہے نا جانور، یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہدہد حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بکری گائے حلال ہے یا حرام ہے، لیکن زرافہ وغیرہ ان کا نہیں پتہ ہوتا، تو انہوں نے یہ تقریباً ساری چیزیں لکھ دی ہیں، تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ کتاب نے مجھے بڑا فائدہ دیا، جب بھی کسی نے مسئلہ پوچھنا اس طرح حلال حرام والا، اس کو کہتے تھوڑی دیر صبر کرو بتاتا ہوں، سیدھی کتاب اٹھائی اور اس میں سے دیکھ اس کو بتا دیا۔ اور یہ تو بہت لوگ پوچھتے ہیں جی مور حلال ہے یا حرام ہے، تو مور حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں، جو نہ کھانا چاہے وہ میرے پاس بھجوا دیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو کھا لیں گے۔ اس کے مصنف کا نام مفتی کمال الدین راشدی، کتاب کا نام کھانے پینے کی حلال اور حرام چیزیں، کھانے پینے کی حلال اور حرام چیزیں۔ اچھا،
تو یہ جو کتاب ہے نا کھانے پینے کی حلال اور حرام چیزیں، مفتی کمال الدین راشد صاحب کی، یہ غالباً نا مارکیٹ میں ملتی نہیں ہے. میں بتا دیتا ہوں، ویسے نور محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی مشہور کتب خانہ ہے، نور محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی. کسی کو پتہ نہ ہو تو وہ مجیب سے رابطہ کر لے، یہ انشاءاللہ منگوا دے گا آپ کو.